السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حیا کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کی حفاظت کس طرح کی جائے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے اوپر اولاد کی ذمہ داری رکھی ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جس شخص کے دائرہ کار میں جو لوگ آ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں پر جو خیر کی بات ہے وہ کہے، سمجھائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔
کہ گناہ کا، برائی کا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو جو انداز اللہ نے آپ کو دیے ہے اس کو اختیار کر کے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ وہ برائی اپنی ذات میں ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کرے، اپنے گھر میں ہو تو اپنے گھر پر محنت کر کے اس برائی کو ختم کرے، رشتہ داروں میں ہو تو ان پر محنت کر کے اس کو ختم کرے، محلے میں ہو تو اس پر محنت کر کے اس کو ختم کرے، نظر انداز نہ کرے کہ مجھے کیا لگا، یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو برائی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑھتی ہے، جیسے آدمی ابتداً سنتوں کو چھوڑتا ہے، پھر واجب چھوٹنے لگتے ہیں، پھر فرائض چھوٹنے لگتے ہیں۔ جب آدمی سنتوں کا، استحباب کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرائض کا اہتمام خود کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے موسمی حالات ہر ایک پر اثر انداز ہوتے ہیں، کسی پر کم، کسی پر زیادہ۔ موسمی اثرات میں جو احتیاط کرے گا اس کے اوپر کم اثرات مرتب ہوں گے، جو بے احتیاطی کرے گا اس کے اوپر زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے اس وقت اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فحاشی، عریانی، بے دینی، بے حیائی جس قدر بڑھتی جا رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے۔ اس کے اثرات ہر ایک تک پہنچ رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھنے والا شخص بھی اس کے اثرات سے بچا ہوا نہیں ہے، اس پر بھی اثرات آ رہے ہیں۔ محلوں میں اس کے اثرات ہیں، بازاروں میں اس کے اثرات ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھروں تک پہنچتے ہیں۔ ان اثرات سے ہم کیسے بچیں؟ جیسے موسمی اثرات سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گرمی کی لہر سے بچاتے ہیں، سردی کی لہر سے بچاتے ہیں، اسی طرح یہ جو ایک گناہوں کی لہر ہے اس سے ہم اپنا آپ اور اپنی اولادوں کو کیسے بچائیں؟ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی۔ وہ محنت کیا ہے؟ اپنے گھروں کے ماحول میں دینی تشخص کو غالب کرنا ہوگا۔ دیکھیں، گھروں میں کوئی نہ کوئی ماحول تو لازمی ہوگا، ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی ماحول تو لازمی ہوگا۔ اپنے گھر میں دینی ماحول کو غالب رکھنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ ایک شکل ہے اپنی اور اپنی اولادوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، حیا کی، دین کی حفاظت کی۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔
ہمارے علاقے میں بہت کم کبھی یہ دیکھنے میں آیا، بہت کم، کہ کوئی نوجوان وہ نکر پہن کر، چھوٹی سی نکر پہن کر گھوم پھر رہا ہے، دکان پہ آ رہا ہے، بہت کم۔ ادھر ادھر اور علاقوں میں تو نظر آتا تھا، اس علاقے میں نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اب میرے آپ کے سامنے ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، یعنی جو گزشتہ جمعے کے بعد کی بات ہے۔ میں گھر سے نکلا، باہر کھڑا ہوا تھا گیٹ کے سامنے مسجد کے، ایک دو لوگ میرے پاس اور بھی تھے، ایک جو نوجوان جو نمازی ہے مسجد کا، جو مسجد کا نمازی ہے، وہ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا اور یہاں تک اس نے وہ نکر پہن رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا فوراً نظر پھیر لی، ادھر منہ کر لیا۔ وہ میرے پاس آ کر کے رکا اور رک کر کے اس نے سلام کیا اور کہا امام صاحب السلام علیکم۔ تو میں نے اس کی طرف منہ نہیں کیا، میں نے جو ساتھ لوگ تھے ان سے کہا کہ ان سے کہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا جب تک کہ آپ کا لباس پورا نہیں ہوگا۔ آپ کا جب تک لباس پورا نہیں ہوگا میں آپ کی طرف نہ دیکھوں گا نہ ہاتھ ملاؤں گا۔ مجھ سے ہو ہی نہیں رہا۔ آپ یقین جانیں کہ میرے لیے یہ بہت بڑی تکلیف کی بات تھی، اس لیے کہ جو بچہ یہاں نماز کے لیے آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے۔ آپ کی اولاد بعد میں، پہلے میری اولاد ہے۔ اگر وہ کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، میرا دل دیکھ کے اس کو خوش ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیں میں کس قدر دعائیں کرتا ہوں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھ کر جو مسجد میں جڑے ہیں، نیک ماحول میں جڑے ہوئے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ جو بچہ خدا نہ خواستہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ماحول سے ہٹ گیا، اسے دیکھ کر تکلیف ہوتی، صدمہ ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جس نے ہم میں اور جانوروں میں رکاوٹ قائم رکھی ہے۔ آپ باہر جائیں، باہر کی دنیا میں آپ کے سامنے ہیں حالات، وہ انسان ہیں، ہماری طرح ہی انسان ہیں، لیکن کتے بلوں جیسی حرکتیں ہیں ان کی۔ کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ ایمان حیا کا نام ہے، حیا ایمان کا نام ہے۔ ایمان ہوگا تو حیا ہوگا، حیا ہوگا تو ایمان ہوگا۔ حیا نہیں، ایمان نہیں، ایمان نہیں تو حیا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا وقت آنے والا ہے کہ روڈ کے اوپر مرد عورت بدکاری کر رہے ہوں گے، لوگ دیکھ دیکھ کے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا ان میں سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو دیکھ کے یہ کہے گا، اللہ کے بندوں کسی اوٹ میں چلے جاؤ، اللہ کے بندوں کسی اوٹ میں چلے جاؤ۔ یہ چیزیں یکدم نہیں آتی، یہ چیزیں بتدریج آتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرب قیامت میں بے دینی کے فتنے، ایمان لیوا فتنے۔ بھئی مووی نہیں بنانی، اللہ جزائے خیر عطا۔ ایمان لیوا فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دانا دھاگا توڑ دیں، دانے گرتے ہیں، اس طرح سے
میں دیانتداری سے مجھے بتائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اتنا لباس پہن کے جانے میں نکلنے میں کون سی ترقی ہے؟ کیا اس کا نام ترقی ہے؟ میرے پیارو، ترقی اس کا نام نہیں ہے۔ ترقی تو اس چیز کا نام تھا، انسانی ترقی اس چیز کا نام تھا جب انسان زمین پر چلتا تھا، عرش پر بھی اللہ کے فرشتے حیا کرتے تھے، اس کا نام ترقی ہے۔ انسانی ترقی اس کا نام ہے کہ انسان زمین پر چل رہا ہے، فرشتے اس سے حیا کر رہے ہیں، یہ انسانی ترقی ہے۔ مادر پیدر آزاد ہو جانا، اپنے لباس کو اتار لینا، نیم برہنہ ہو جانا، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو بے حیائی کا، بے شرمی کا پردہ پڑ گیا عقل پر، آنکھوں پر۔ آپ یقین جانیں، غیرت مند انسان اپنی بیٹی کے سامنے اس کیفیت میں اپنی بہن کے سامنے جانا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمیں یاد نہیں ہے کہ اپنے دادا کے سامنے یا اپنے کسی بڑے کے سامنے کبھی بھی بغیر ٹوپی کے، بغیر عمامے کے ہم ان کے پاس سے گزرے، پوری زندگی کبھی یاد نہیں۔ دین تو ہمیں حیا سکھاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کے با حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو ایسے جگہ کو ڈھونڈتے جیسے پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جہاں ذرہ برابر بھی بے پردگی نہ ہو۔ پھر صرف یہی نہیں، جب ایسی جگہ تشریف لے جاتے تو جسم سے کپڑا اس وقت ہٹاتے جب زمین کے بالکل قریب ہو جاتے۔ ہمیں تعلیم دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا ضرورت اپنے ننگیز کو کھولنا بھی حیا کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، بلا ضرورت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ سے ایسا حیا کہ غسل تک کپڑا باندھ کر کرتے، کہتے ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، اور اسی میں ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور صحاح ستہ کے اکثر محدثین کے استاذ ہیں، عبداللہ بن مسلمہ کمبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم شخصیت تھے، لیکن ابتداءً جب جوان تھے، رنگ ڈھنگ اچھا نہیں تھا، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے سینہ زوری، گھنڈا گردی، مار دھاڑ، پینا پلانا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ یعنی شروع کی زندگی میں چال چلن کوئی اچھا نہیں تھا۔ ایک دن ایک عظیم محدث امام شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ، بڑے مشہور تھے، تشریف لا رہے تھے۔ یہ اپنے یار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ آج شغل کرتے ہیں، کہا کیا شغل ہے؟ جب تک یہ عظیم محدث امام شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ سواری پر آ رہے تھے، سامنے آئے تو یہ آگے بڑھا، اٹھا اور سواری کی لگام پکڑ کر کے کہنے لگا حدیث سناؤ، حدیث سناؤ۔ وہ زمانہ اور حدیث کا احترام، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ
حدیث پڑھانے سے پہلے غسل کرتے، نیا جوڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر حدیث آ کے پڑھاتے. اور جب حدیث پڑھاتے تو مجال ہے جسم میں کوئی حرکت ہو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے چہرے کا رنگ بدل رہا. جب سبق مکمل ہوا شاگردوں نے پوچھا خیر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی تکلیف ہے. فرمایا میرا کرتا اٹھائیں. جب کرتا اٹھا کر کے دیکھا تو کئی جگہ سے بچھو نے ڈس لیا تھا. اب کتنی تکلیف. پوچھا کہ حضرت یہ کہا حدیث پڑھاؤں اور توجہ ادھر ادھر ہو. اللہ کے نبی سے حیا آتی ہے اس لیے میں نے حرکت نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ میاں تم حدیث پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی ڈھنگ ہے، کوئی سلیقہ ہے، کوئی ادب ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے حدیث سناؤ اسی طرح؟ چھوڑو میرے لگام کو جانور کی. اس نے کہا نہیں سناؤ. یعنی وہ دھونس دھاندلی پر، بدماشی پر، اس پر تلایا. انہوں نے ہمت کر کے سند پڑھی اور پھر حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت. جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو جی میں آ کر. یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے، تجھے بڑے چھوٹے کا احترام نہ رہے، عزت نہ رہے، پھر جو جی میں آئے کر. اللہ اکبر. ایسی دل سے حدیث سنائی وہ فوراً قدموں میں گر پڑے، رونے لگے. کہا توبہ کر لیں، مجھے معاف کر دیں، توبہ کرتا ہوں. توبہ کی، معافی مانگی، جڑ گئے ساتھ. پھر ایسے عظیم محدث بنے کہ سیاہ ستہ کے جتنے بھی مصنفین ہیں سب کے استاذ بنے، سب کے استاذ بنے. میرے عزیزو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ادب، احترام، حیا بہت اونچے درجے کی چیز ہے. ہم اپنے گھروں میں اپنے دائیں بائیں اس چیز کا خیال رکھیں میرے پیارو. ہماری بچیاں، ہمارے بچے بچپن سے ہی دیکھیں شاخ ہے، آپ نرم ہے، کسی طرح موڑے مڑ جائے گی. جب وہ تنا بنے گا تو کہاں مڑے گا؟ کٹ جائے گا، مڑے گا نہیں. معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے گھروں میں یہ دیکھا ریڈیو نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی تو بہت آگے کی بات ہے. مجال نہ تھی کہ ہمارے گھروں میں کسی گھر میں ریڈیو آتا. ہمارے گھروں میں مجال نہ تھی چھوٹی بچی کے سر پر کپڑا نہ ہو. میرے پیارو یہ اپنی روایات ہیں، یہ ہماری اقدار ہیں اہل ایمان کی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں دین رہے، ہماری نسلوں میں ایمان رہے، ہماری نسلوں میں حیا رہے، ہماری نسلوں میں غیرت رہے، تو پھر اسلامی اقدار کو اپنے گھروں میں لازم کرنا ہوگا. بہت خوشی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے ہاتھ ملا رہا ہے، کتنا دل خوش ہو رہا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے. بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، سفید ریش بزرگ کوئی آیا ٹرین پہ، فوراً دیکھ کے کھڑا ہو گیا، انکل جی آپ تشریف رکھیں. دل خوش ہوتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں. میرے پیارو ہم اپنی اولاد کو اس رخ پر لائیں، یہ چیزیں سکھائیں اپنی اولاد کو. یہ کیا ہوا کہ ہم اپنی اولاد دیکھیں، یاد رکھیں شیطان کا پہلا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کا لباس اتارتا ہے. قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب بھول ہوئی گندم کا دانہ کھایا تو جنتی لباس اتر گیا.
جب جنتی لباس اترا تو فوراً بے چین اور بے قرار ہو کر جنت کے درختوں کے پتوں کو جسم پر لپیٹ لیا، اپنے سطر کی حفاظت کی، اپنے لباس کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے جس قدر حیا غالب ہوگا اس قدر ایمان کامل ہوگا، مضبوط ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گلی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھ لیا، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیا دور، وہ گلی کے اس کونے میں، آپ اس کونے میں، نظر پڑ گئی آپ کی بھی ان کی بھی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نگاہیں تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ابو ہریرہ نہیں آئے، دائیں بائیں شائیں ہو گئے۔ خیر، دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ تم آ رہے تھے سامنے سے، میں نے تمہیں دیکھا، آپ نے مجھے دیکھ لیا، آپ کہاں دائیں بائیں شائیں ہو گئے، ملے نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے سر نیچے کر لیا، کہا یا رسول اللہ، اصل میں ناپاک تھا، مجھے نہانے کی حاجت تھی، اس وجہ سے۔ آپ نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی معنی یہ تھا کہ آپ کی ناپاکی ہاتھوں میں تو نہیں لگی ہوئی تھی کہ اگر آپ مجھ سے ہاتھ ملاتے تو میرے ہاتھ ناپاک ہو جاتے۔ حکمی طور پر آپ ناپاک تھے کہ آپ نماز عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن ملاقات تو کر سکتے تھے۔ لیکن حیا یہ تھا، حیا حضور علیہ السلام کو تو نہیں معلوم تھا۔ ابو ہریرہ کے دل میں ہے یہ بات کہ میں اس حالت میں اللہ کے نبی سے کیسے ملاقات کروں۔ میرے عزیزو، ماں باپ کا حیا تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے ماں باپ کا۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا حج عمرے کا ثواب ہے۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھوں، فرمایا 1000 مرتبہ دیکھ لو، 1000 مرتبہ دیکھو۔ ماں باپ کا اتنا مقام ہے، جس ماں باپ کا اتنا مقام ہو ان کے سامنے احترام۔ آپ کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں، ہماری کتابوں میں دین نے کیا بتایا ہے کہ ماں باپ سو رہے ہوں تو انہیں جگائیں نہیں۔ اور ایسا واقعہ ہوا کہ ماں باپ سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں، بیٹا آیا، ماں باپ بھوکے ہیں، دودھ نکالا، چھوٹے معصوم بچے پاؤں میں بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اپنی اولاد کو دودھ نہیں دیا، ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہے پیالہ لے کر، جگا بھی نہیں رہا اور بچوں کو پلا بھی نہیں رہا کہ پہلے ماں باپ کو۔ جب ماں باپ خود آنکھ کھلی ان کو دودھ پیش کیا، پھر بچوں کو پلایا، پھر اللہ کو اپنی اس نیکی کا واسطہ دیا۔ اے اللہ، میں اس نیکی کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میں نے ماں باپ کا احترام آپ کی وجہ سے کیا۔ یا اللہ، اگر یہ نیکی ہے آپ کی نگاہ میں تو ہمیں اس مصیبت سے جو ہم غار میں پھنس گئے، نکل نہیں سکتے، اس پریشانی سے ہمیں نکال دیجئے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، چٹان ہٹی، یہ نکل گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی اولادوں کو ایسا کچھ دے جائیں کہ جب ہم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچیں تو یہ ہمارے پاؤں دھوئیں، انہیں ہمیں دیکھ کر سکون ملے، یہ ہمیں اپنا مرشد پیشوا سمجھیں، یہ گھر سے باہر نکلیں تو ہم سے دعا کروا کے جائیں، ابا میں جا رہا ہوں، آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، میرا کام بن جائے گا۔ یہ کچھ دے کے جائیں، یہ تبھی ہوگا جب ہم اسلامی اقدار اپنی اولادوں کو دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس ڈگر پہ نکل چکے ہیں اس پہ آگے بڑھیں گے تو پھر میرے پیارو وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہماری اولادیں ماں باپ کا منہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئیں گی۔
ایدی والوں کو فون کر کے کہہ دیں گے فلاں مکان نمبر فلاں ہے، وہاں میت ہو گئی ہے، لہٰذا آپ لائیں، ہم آن لائن پیسے آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ انہیں غسل کفن دیں، جنازہ پڑھا دیں، دفن کر دیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔